بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جہاں بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت سلامت رکھے، ہمیشہ پھولوں کی طرح کھلتے رہیے۔ ہم بھی بالکل خوش ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ رات کی برسات نے ہمارے گھر کو پھر سے یہ گیچڑ اور پانی کر دیا ہے۔ ہلکی سی بوندا بادی ہوئی تھی، کچھ تیز بھی ہوئی، 2-3 گھنٹے برسات چلی۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے آنگن کا حالت یہی ہے، پانی سے بھر گیا ہے، اور باہر گلیاں بھی پانی سے بھر گئے ہیں۔ شہر کی حالت کچھ صحیح ہے، وہاں پر کچھ برسات کم ہے، حالات صحیح ہیں کیونکہ روڈ وہاں پر اچھے بن گئے ہیں ابھی، لیکن ہمارے گلیوں اور گھر کا حالت ایسا ہے کہ گیچڑ ہے، اور بائک نکالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے پانی میں لے کے جاتے ہیں، اور ابھی تو ہم چلیں گے بازار، تھوڑا سبزی لے کر آئیں گے، پھر واپسی آنا ہے، پھر چلیں گے ہم اپنے سائڈ پہ۔ تو بچے باہر کھیلتے ہوئے گیچڑ میں، پانی میں، بچے تو ہمیشہ کھیلتے ہی رہتے ہیں، ان کو تو کھیلنے کا یا ضرورت ہے، اور کچھ کام نہیں ہے، ان کو پریشانی بھی نہیں ہے۔ پریشان حال وہ ہیں جو اس کو کام کاج ہے، جو کہ دیہڑی دار مزدور ہیں لوگ بیچارے، جو ریڑھیاں چلاتے ہیں۔ ابھی آج کل گلیوں میں پانی ہے سارا، تو وہ آ بھی نہیں سکتے ہیں ابھی۔ تو ہمارے حالات کچھ ایسے بن گئے شہر کی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی برساتیں برسائے۔ پچھلے دن برسات ہوئی تھی، پھر اب برسات ہوئی۔ برسات سے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ پانی جو ضرورت ہے زمین وغیرہ کی، کھیت کھلیان میں، تو وہاں پر پانی کی ضرورت پورا ہوتا ہے، لیکن جہاں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں پر نقصانات بھی ہوتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، آنے جانے کے راستے بند ہو جاتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ گاڑیاں نہیں آتی ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں بازار، پانی میں لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں خود، ہماری گلی ایسے ہی ہے، پہلے بڑی مشکل سے خشک ہوا تھا، پھر دوبارہ یہ برسات ہوا تھا، ابھی سے پھر دوبارہ یہ پانی بھر گیا ہے۔ گلیاں ہمارے ایسے ہی ہیں، جیسے ہی برسات ہوتا ہے اس کے بعد ہماری گلی میں راستہ بند ہو جاتا ہے۔ بازار کی حالت کچھ صحیح ہیں، روڈ وغیرہ، اور کہیں پر پانی کم، کہیں پر خشک سالی ہے۔ برسات ایسا ہے کہ کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے۔ گرج چمک کے ساتھ برسات ہوئی تھی رات، تو یہاں پر شہر میں تھوڑی سی دور 4-5 کلومیٹر دور پر برسات نہیں ہوا ہے، اور ہم نے اپنے گاؤں سے پوچھا ہے، وہاں پر برسات نہیں تھا۔ تو ہمارے شہر میں برسات ہوئی تھی، پہلے بھی ہوئی تھی اور اب بھی ہوئی ہے۔ برسات کے بعد موسم میں کوئی خوشگوار منظر نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ حد سے ہوا بند ہو جاتی ہے تو گرمی کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کل گرمیاں بہت تیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ساون کا مہینہ ہے، یہ برسات کا موسم ہے، تو کہیں نہ کہیں برسات ہوتے رہتے ہیں، اور برسات بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی برسائے۔ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف، اور ہر کوئی برسات ہو چاہے کچھ بھی ہو، رکتے تو نہیں زمانہ، یہ حالات سے چلنے پڑتا ہے۔ تو ابھی بھی ہم جو ہیں جا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ جو تالاب بھرا ہوا ہے پانی سے، یہ برسات کا پانی ہے۔ یہاں پر کوئی نہری نظام تو ہے، لیکن پانی نہروں میں بالکل نہیں ہے۔ آگے آپ کو دکھا گے نہروں میں بالکل خشک سالی ہے۔ یہ جو تالاب میں پانی ہے کچھ تو یہ پہلے سے موجود ہے، اور کچھ برسات کی پانی آ گئی ہے ان میں۔ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں درختوں کے لیے، اپنے مال مویشی کے لیے، پینے کے لیے تو وہ ہینڈ پمپ لیتے ہیں، وہاں سے پمپ میں بھر کے آتے ہیں۔ یہ پانی پینے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن یہ مال مویشی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اس پانی کو۔ اور خوب یہ بہت بڑا تالاب ہے ماشاءاللہ، شہر سے باہر نکلتے ہی اس میں جو ہے پانی پہلے سے موجود ہے، اور برسات کی پانی کچھ آ گیا ہے، تو ابھی لوگ جو ہے اس میں مال مویشی بھی پانی پی رہی ہے، اور لوگ بھی کپڑے دھو رہے ہیں وغیرہ کام کر رہے ہیں، اور بچے نہا رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو سائڈ میں جو ہے سرسبزہ بھی ہے، درخت بھی ہیں، یہاں پر ہوا بھی جو ہے اچھی لگ رہی ہے، اور جب درخت جہاں ہوں گے وہاں پر ہوا بھی اچھی لگے گی۔
اور جو گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر درخت بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی اور جو درخت ہیں وہ گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں بہت زیادہ گرمی ہے، اسی وجہ سے ہے کہ درخت نہیں ہے یہاں پر زیادہ تر۔ اور یہاں پر جو میں ابھی کی رات ہو رہا ہوں یہاں پر بالکل اچھے خاصے درخت ہیں، سرسبزہ ہے دونوں طرف میں، اور نہر بالکل خالی ہے۔ نہروں میں آپ دیکھیں تو اس میں بالکل پانی نہیں ہے، اور وہاں پر جو پانی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، اور نہروں میں پانی بالکل چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ روڈ کے سائڈ میں جو آپ زمین دیکھ رہے ہیں بالکل خالی خالی پڑے ہوئے ہیں سارے، تو یہ صرف پانی کی کمی کی وجہ سے۔ کچھ سال پہلے یہاں پر بالکل آبادی ہوتی تھی اور چاول کی کاشت ہوتی تھی، لیکن آج کل بالکل 10-15 سال سے، جب سے 2010 میں سیلاب بھی ہے اس کے بعد یہاں پر چاول کی کاشت نہیں ہوئی ہے۔ یہاں صرف ایک 6 ماہی آبادی ہوتی ہے وہ گندم کی، اور کچھ لوگ سرسبز گھاس مال مویشی کے لیے اگاتے ہیں، برسین اور لہسن وغیرہ۔ اور یہ ہے روڈ راستے، اور یہاں پر درخت ماشاء اللہ اچھے خاصے لگے ہوئے ہیں دونوں طرف میں، سرسبزہ نظر آتا ہے۔ یہ صرف لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں، اور پانی جو تالاب بھرتے ہیں، کچھ مہینے جو پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت پانی آ جاتا ہے یہاں پر، تو یہ لوگ اپنے تالاب بھی بھر لیتے ہیں، اور نہروں کو یہ درخت بھی کافی سرسبز لگتے ہیں۔ اور یہاں پر جو آبادی ہے چاول کاشت وہ نہیں ہوتا بالکل پانی کی کمی کی وجہ سے۔ کافی زمین ہے جو مربع ہیں وہاں پر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کو میں جب روڈ سے کراس کرتا ہوں دونوں اطراف میں بالکل آبادی نہیں ہے، خالی خالی پڑے ہوئے ہیں ساری زمین۔ تو ہمارے جعفر آباد کو اور نصیر آباد کو بلوچستان کا گرین لینڈ کہا جاتا ہے، سرسبز۔ یہاں پر چاول کاشت ہوتی ہے کافی زمین میں، اور ہر گندم کاشت ہوتی ہے، سبزی وغیرہ ٹماٹر پیاز ہوا یہ کاشت ہوتی ہے، لیکن آج کل کئی علاقے زمین جو ہے خالی پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی کاشت نہیں ہو رہا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر ہینڈ پمپ تو لگ نہیں سکتے ہیں، بہت نیچے پانی ہے، تقریباً 150 تم ہی بتاؤ آقا جاؤں والا کہاں میں محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکا، مطلب کہ یار سب ہے کوئی نہیں کسی کا، کس کو میں اپنا جانوں کس کا میں لوں سہارا، مجھ کو تو میرے آقا ہے آسرا تمہارا۔ شام کی ٹائم عصر نماز پڑھنے کے بعد کا منظر۔ یہاں پر میں بھی اپنے جو جن ڈبے سے پانی بھرنے کے لیے وہ پانی بھروں گا، اور یہاں پر خرگوش کھیل رہے ہیں چمنی میں، ان کو بھی پانی لگا رہا ہوں، پانی کافی گرم ہے، تھوڑا چلاؤں گا خالی تو اس کے بعد بھی بھروں گا۔ یہ ڈبے بائک پر پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی پانی بھرنے گھر کے لیے پانی لے جاتا ہوں پینے کے لیے۔ یہاں پر اس وقت خرگوش کھیل رہے ہیں، وہ بھی شام کی ٹائم چمنی میں انجوائے کر رہے ہیں پانی سے۔ گرمی کی شدت زیادہ ہے تو وہ شام کے ٹائم یہ نکلتے ہیں، دوپہر کو بالکل یہ نظر نہیں آتے ہیں، اور شام کے ٹائم یہ نکل کر باہر آتے ہیں اور ہوا کا خوبصورت مزہ لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت سورج جو ہے وہ ڈھلنے والا ہے، غروب ہونے والا ہے، تو یہ اس وقت سورج شام کے ٹائم یہ نکل آتے ہیں باہر اور کھیلتے رہتے ہیں یہاں پر۔ یہ ہے اس وقت شام کے منظر، اور شام کے ٹائم میں پانی بھر رہا ہوں، چمنی میں پانی ڈال رہا ہوں۔ تبھی واپسی کا سفر، یہاں پر اونٹ نظر آئے ہیں، اونٹ کیونکہ یہاں پر یہ میدانی علاقہ ہے، کافی علاقہ میدانی ہے، یہاں پر اونٹ یہاں روڈ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور یہ اس وقت گھاس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جو چند دن پہلے برسات ہوئی تھی اور اب بھی برسات ہوئی ہے تھوڑی سی، تو یہ سرسبزہ ہوگی، اور یہاں پر یہ چرتے رہتے ہیں، یہ میدانی علاقے میں گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت بڑی پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور گرمی کی شدت سے یہ محسوس کرتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ یہاں پر ختم کریں گے، آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر نئے ولاگ میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو خیال رکھیے گا، جن کے خیال رکھنا کوئی نہ ہو ان کا خیال ضرور رکھیے گا۔ تو اجازت دیجیے گا، آج کے ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آج کا آپ کو ویڈیو کیسے لگا، اگر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ دیجیے گا، اور یہ اونٹوں کا ریوڑ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔